شخصی اعتماد کی اہمیت۔ کچھ تصاویر تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان پر تھوڑی دیر کے لیے توجہ دیں تو وہ تصاویر بول پڑتی ہیں، آپ کو بتاتی ہیں میرے پیچھے بکھری کامیابیوں کو دیکھو۔ اسی طرح کچھ افراد کے چہرے کا اطمینان اس کی کامیابیوں کا پکار کر اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ دراصل یہ ایک سیلز مین ہے، اس کے حالات جیسے بھی رہے ہوں، اس شخص کی کشتی ہر بار بھنور سے بخیریت نکل آتی ہے۔ اس سیلز مین کی کامیابی کے پیچھے ایک ہی راز ہے کہ گاہک اس سے مطمئن ہے، کیونکہ اس نے اپنے گاہک کے ذہن میں اپنی تصویر ایک قابل اعتماد فرد کی بنائی ہے۔ اس شخص کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس نے گاہک کا اعتماد حاصل کر لیا۔ جب سیلز مین اپنے گاہک کی دلچسپی کو زبان سے کچھ بولے بغیر اپنی ذات کی جانب مبذول کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کا صرف ایک ہی کام رہ جاتا ہے کہ وہ گاہک کے تجسس کو بڑھائے اور سیلز کی شکل میں اس کے تجسس کو کیش کرے۔ ڈسپلے سینٹر میں داخل ہونے والا ہر شخص متوقع گاہک ہوتا ہے۔ ڈسپلے میں اس کی دلچسپی کا کون سا آئٹم ہے، اس کے لیے مکالمہ کی ابتدا سیلز مین کی طرف سے ہونی چاہیے، مگر وہ گاہک کو بولنے کا موقع بھی دے۔ اس مرحلے پر سیلز مین بولتا کم اور سنتا زیادہ ہے۔ وہ سیلز کی سیڑھی کے دوسرے زینے تک پہنچنے سے پہلے یہ جان چکا ہوتا ہے کہ ڈسپلے میں اس کی دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ہمارے پاس چونکہ اشیاء کی ورائٹی ہوتی ہے، اس لیے چیز کے معیار اور گاہک کے بجٹ کا اندازہ کرنے کا بھی یہی مرحلہ ہوتا ہے۔ کامیاب سیلز مین کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی ذات میں گاہک کے ذہن میں پیدا ہونے والی دوستانہ دلچسپی کو مال سے دلچسپی میں کیسے ڈھالنا ہے۔ اس مرحلے کو طے کرنے کے لیے طے شدہ اصول ہیں، نہ تحریر میں لانے کے قابل ضوابط۔ یہ مرحلہ سیلز مین نے اپنے تجربے سے طے کرنا ہوتا ہے، مگر سیلز مین کے دوستانہ اور مفاہمانہ رویہ کے باعث وہ توقع کرتا ہے کہ اسے مال کے سیاہ و سفید سے باخبر کیا جائے۔ ایک پر اعتماد سیلز مین اپنے گاہک پر اثر انداز ہو کر سیلز میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔